جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن پاکستان کا ایک آئینی تقاضا ہے اور عوام کو یہ حق دیا گیا آئین میں کہ وہ الیکشن کے ذریعے اپنی ووٹ دے کر اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں جو پارلیمنٹ میں جائیں، حکومت بنائیں اور پاکستان کے سسٹم کو چلائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس پر پوری دنیا میں کوشچن مارک اٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی کہ یہ الیکشن جو عوام نے جہاں ووٹ ڈالا تھا 8 فروری کو 9 فروری کو چینج کر دیا گیا اور پوری دنیا میں شور ہے اس وقت کہ پاکستان میں الیکشن کو بلڈوز کیا گیا، عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا اور گویا عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو یہ گویا الیکشن کمیشن ناکام ہوا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں۔ آپ جانتے ہیں جب الیکشن شروع ہوا تو کس طرح سے انہوں نے ایک خاص پارٹی کو نشانے پہ رکھا، اس کے خلاف گئے، اس کے بلہ بھی چھین لیا، نشان چھین لیا، اس کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اس کی جو مین لیڈرشپ تھی یا کینڈیڈیٹس تھے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی تھی، وہ اپنی الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے تھے۔ عجیب ہے، ایک طرف بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہاں کرسیاں خالی نظر آتی تھیں اور جو لوگ جلسے کر سکتے تھے عوامی، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ الیکشن میں شریک ہوں اتنا ہی اس ملک کی طاقت بنتے ہیں کہ عوام کا اعتماد ہے سسٹم کے اوپر، اور جب ان کی رائے کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور عوام اس سے دور ہو جائیں تو گویا آپ نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور عوام کی جو رائے ہے اس کو آپ نے بلڈوز کر دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن ناکام ہوا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں۔ اس کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ ودن 14 ڈیز فارم 45 کو پبلش کریں، نہیں کیا انہوں نے۔ ہم نے اپلیکیشن دی وہاں پر کہ بھئی آپ اس کو پبلش کریں، انہوں نے پبلش نہیں کیا۔ پھر ہم ہائی کورٹ میں آئے ہیں کہ بھئی ہم آرٹیکل 218 جو ہے اس کے تحت بھئی کورٹ کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ وہ پبلش کروائے، اس کا آرڈر کریں ان کو۔ تو آج ہم کورٹ میں آئے، ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کل کی ہمیں تاریخ دی ہے۔ اور یہ جو پریکٹس ہے قانون سے فرار کرنے کی، یہ میرے خیال میں دیکھیں جب ہمارے اعلیٰ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل کریں، وہ جب قانون سے فرار کریں گے، قانون جب اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے، تقدس کھو بیٹھتا ہے، تو پھر عام آدمی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا اور ملک میں لا قانونیت کا دور دورہ ہوگا۔ اور اس طرح کی پریکٹس کرنے سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے آئین کی، دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پاکستان کی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور میرے خیال میں جب یہ اعلیٰ قسم کے جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے قانون پر عمل کریں، جب وہ فرار کرتے ہیں، قانون کو بلڈوز کرتے ہیں، تو یہ جو ڈرٹی پریکٹس ہے جس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے فارم 45 پبلش نہ کرنے کو تو چیلنج کر دیا ہے، لیکن کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کیونکہ آپ ایل آئی بھی ہیں عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے، تو جو ہدایات عمران خان صاحب جیل سے بھیج رہے ہیں باہر، اس میں کافی ساری چینجز ہوتی ہیں اور اس پر منوان عمل نہیں ہوتا نظر آ رہا، اور اس کے اوپر اس کے اوپر شکوک و شبہات بھی ہیں۔ پہلے اطلاع آئی کہ MWM کے ساتھ اتحاد ہوگا، جو کہ اگر ہوتا تو آج مخصوص نشستیں ان کو نہ کھونی پڑتی، جبکہ سنی اتحاد کے ساتھ کیا گیا اتحاد اور مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں۔ آپ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے؟ دیکھیے یہ جو فیصلہ ہوا ہے تقریباً یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہمارے دوست ہیں سنی اتحاد کونسل کو جوائن کریں، اور ان کا حق تھا پی ٹی آئی کا، یہ آئینی دستوری قانونی حق تھا جو مختلف بہانوں سے اسے چھینا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے فلاں جماعت میں گیا تو چھین لیا گیا۔ یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے، یہ لوگ جیتے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ ان سے یہ حق چھین کر وہاں پر اپوزیشن کتنے لوگ ہیں اپنا خیبر پختونخوا میں، کتنے لوگوں کو دیں گے، کتنے بندوں کو وہ سیٹیں دیں گے اسپیشل، یہ کون سے قانون کے تحت دیں گے؟ میرے خیال میں یہ جو قانون ہوتے ہیں جب ان کی اب تفسیر اور تشریح کرتے ہیں تو انسانوں کے جو بنیادی حقوق آئینی حقوق ہوتے ہیں اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے۔ آپ قانون کی اگر ایسی آپ تفسیر کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں جو ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ان کے رائٹس ہیں ان کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرے تو یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں عوام کا بنیادی، پہلے آپ خود دیکھیں الیکشن کیسے انہوں نے کرایا، یہ پورے پلان ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے ہر حال میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنا ہے اور ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور یہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اچھا علامہ راجہ راز صاحب، پہلے الیکشن سے پہلے آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کا الائنس ہوا، اب الیکشن ہو گئے ہیں تو خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری بر وقت ملاقات کرائی جائے گی
خان صاحب کے ساتھ، اور آئندہ کے حوالے سے جو اپنے بات چیت کر رہی ہے میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک واضح اور مؤثر قسم کا لائحہ عمل اختیار کریں اور اپنے وطن کو اور پاکستان کو مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر اس مشکل حل سے نکالیں۔ اس الیکشن میں جو جماعتیں آپ کے ساتھ آپ کی سوچ کے مطابق چلنا چاہ رہی ہیں اور آپ کا گرینڈ الائنس بھی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کبھی امکان ہے کہ کچھ عرصہ بعد یہ جماعتیں روڈ کی طرف آئیں گی؟ دیکھیں، اپنے حق کے لیے اور عوام کا حق جو چھینا گیا اس کے لیے تمام کے تمام جو آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ اڈاپٹ کرنا حق ہے ہمارا، چاہے وہ کورٹس میں جائیں، چاہے وہ سڑکوں پر نکلیں، چاہے وہ عوام کے پاس جائیں، عوام کو ساتھ لے کے باہر نکلیں۔ بالآخر ایک بہت بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ اس الیکشن کے نتیجے میں اگر حکومت بنتی تو دنیا میں پاکستان کا وقار بڑھتا۔ آپ دیکھیں نا، جن لوگوں کو خود شرمندہ ہے، جو ہارے ہوئے ان کو جتوایا گیا ہے، وہ خود شرمندہ ہے، دنیا میں کون ان کی بات سنے گا؟ کس منہ سے وہ دنیا کے سامنے جائیں گے اور اپنے عوام کے سامنے جائیں گے؟ یہ ایسا کام ہو گیا ہوا ہے، کہتے ہیں نا کہ جب آدمی پھسلتا ہے تو پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ پھسلیاں کہ پھسلتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور میرے خیال میں تمام کے تمام جو آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے، مسالمت آمیز۔ اگر یہ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ عوام کو کس راستے میں لگائیں گے؟ اگر راستوں کو آپ چھوڑ دیں گے تو میرے خیال میں جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہاں پر عمل نہ کرنے دیا گیا، ان کو لاٹھی چارج کیا گیا اور مارا گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی سمجھے نہیں ہیں، ان کو عوام جو ہے اس کے قہر و غضب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور وہ میرے خیال میں جب آپ ان کے ساتھ سارے راستے بند کر دیں گے نا اپنے حق کو استفادہ کرنے کے لیے، حق کے اصول کے لیے، تو پھر عوام آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسے ہوتا ہے، پھر عوام انقلاب